السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 25 ہماری مکمل ہو گئی تھی نورانی قاعدے کی۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 26 علامات وقف۔ نیچے لکھا ہوا ہے اردو میں، وقف کے معنی ہے ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح اور کہاں ٹھہرے، کہاں نہ ٹھہرے۔ اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہے۔ اب دو کالم دکھ رہے ہیں ہم کو شروع میں، یہاں دیکھیں، ایک یہ کالم ہے یہاں پر یہ، اور دوسرا یہ والا کالم ہے۔ ایک ہے علامات کا، دوسرا ہے تشریح کا۔ یعنی ایک تو علامت لکھی ہوئی ہوں گی کہ قرآن میں ایسے علامات آئیں گی، یہ علامت ہے، یہ علامت ہے، یہ ساری علامت قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہیں یہ آیت کے بیچ میں یہ آپ کو یا آیت یا پھر یہ والا یا پھر یہ جیم یا یہ زا صاد یہ والے لکھے ملے ہوں گے، اور پھر ان کا کیا کام ہے، کہاں رکنا چاہیے، کہاں نہیں رکنا چاہیے، کہاں رکنا بہتر ہے، کہاں رکنا ضروری ہے، یہ ساری کی ساری ڈیٹیل آج ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے۔ تو پہلے دیکھتے ہیں، میں نشان لگاتا جاؤں گا، آپ کو دھیان دینا ہے کہ میں کہاں پڑھ رہا ہوں۔ پہلے دیکھیں یہ والا نشان، یہ علامت ہے۔ آگے دیکھو، اس کے آگے جو تشریح لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس علامت کو آیت کہتے ہیں۔ یہ جو گول دائرہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں آیت۔ یہاں ٹھہرنا چاہیے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، یعنی قرآن میں جہاں یہ آیت آئے وہاں ٹھہرنا چاہیے۔ آگے دیکھیں یہ والا، آیت کو فی ہے، مثلا یہ جو گول دائرہ ہے اسی کے حکم کے ہیں، دوسرا دیکھیں، یہ آگے لکھا ہوا ہے آیت کو فی ہے، مثل آیت کے حکم کے ہیں، یعنی یہ اور یہ دونوں ایک ہی حکم ہے، یعنی ٹھہرنا چاہیے۔ آگے دیکھیں میم کو، میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری اہم ہے۔ یعنی آپ کو قرآن میں جہاں پر میم لکھا ہوا ہے وہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے، اس کو یہ علامت ہے وقف لازم کی۔ آگے دیکھیں یہ ہے تو، یہ بھی لکھا ہوا آتا ہے، جہاں پر ہم رکتے ہیں یا پھر کیا کرنا چاہیے وہ آگے بتاتے ہیں۔ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، یعنی تو پر بھی ٹھہرنا چاہیے، یہ علامت ہے وقف مطلق کی۔ آگے دیکھیں جیم بھی کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے، وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ یعنی جہاں پر قرآن میں جیم دکھے آپ کو وہاں ٹھہر لیں تو بہتر ہے، اگر نہیں ٹھہریں گے تو بھی جائز ہے۔ آگے دیکھیں زا ہے، یہاں ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ زا جہاں لکھا ہوا آتا ہے وہاں ٹھہر تو سکتے ہیں لیکن نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ آگے دیکھیں صاد، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ یہ صاد جہاں لکھا ہوا ہوتا ہے وہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی پیچھے بڑی آیت ہے پڑھتے پڑھتے تھک گیا ہے، سانس ٹوٹ رہی ہو تو ٹھہر بھی سکتا ہے۔ آگے دیکھیں قاف ہے، یہ قاف کی علامت بھی آتی ہے، یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جہاں قاف آتا ہے وہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے کاف، مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے۔ جہاں پر یہ کاف ہوگا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آئی ہوگی اس کا جو حکم ہوگا وہاں یہاں پر بھی وہی اس کا حکم ہے، وہی علامت آتی ہے، اس لیے کاف لکھ دیتے ہیں۔ اب یہ لائن مکمل ہو گئی۔ اب دیکھیں دوسری، یہ لکھا ہوا ہوتا ہے ما،
دیکھا ہوگا آپ نے قرآن میں، یہ معانقہ کی علامت ہے۔ دو جگہ تین تین نقطے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے۔ یہ نیچے جو تین تین نقطے لکھے ہوئے ہیں نا، یہ دو جگہ تین تین نقطے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ تو ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے، اس لیے یہ آتا ہے مع۔ اور آگے ہے قف، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، نہ ٹھہرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو قف لکھا ہوا ہے، یہاں ٹھہرنا تو بہتر ہے، اگر نہ ٹھہرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے دیکھیں یہ صل لکھا ہوا ہے، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ یہاں بھی ٹھہر تو سکتے ہیں لیکن نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ آگے یہ دیکھیں یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، یہاں پر یہ آیت جہاں بھی آئے گی صلے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ ہے لا، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں کہ یہ جو لا ہے، کہیں کہیں تو یہ جو آیت ہوتی ہے نا اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، اور کہیں بیچ میں یعنی کہ آیت کے بیچ میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو آیت کے اوپر لکھا ہوا ہو تو یعنی یہ جو آیت پڑھی ہے نا اس کے اوپر لکھا ہوا ہو تو ٹھہر جائے تو اس کا مطلب یعنی ترجمے کا جو مطلب ہوتا ہے قرآن کے، اس کا مطلب بگڑے گا نہیں۔ اور اگر پڑھتے پڑھتے آیت کے بیچ میں لکھا ہوا ہے تو وہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے، ورنہ ترجمے کا جو مطلب ہوگا وہ بگڑ جائے گا۔ آگے دیکھیں یہ جو لکھا ہوا ہے سین یا پھر سکتہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے، یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ سین یا پھر سکتہ جہاں لکھا ہوا ہوتا ہے وہاں پر آواز تو بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ جیسے آپ نے قرآن میں یہ پڑھا ہوگا کلا بل رونا، یہ ہم نے سانس تو نہیں توڑی لیکن آواز بند کر دی، اس لیے یہاں پر سکتہ ہوگا۔ اور آگے جو ہے ایسی علامت آپ کو جہاں دیکھے وقفہ، یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ دیر آواز بند کرے اور سانس بھی نہ توڑے۔ یہ جو وقفہ لکھا ہوا ہے یہاں پر سکتہ کی طرح یعنی اس اوپر والے کی طرح ہے، آواز تو بند کر دے لیکن سانس نہ توڑے۔ چلو یہ سبق الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ الحمدللہ یہ سبق ہمارا مکمل ہوا۔ یہ سبق بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں کیا ہے کہ علامات وقف یعنی رکنے کی جو علامتیں ہیں وہ بتائی گئی ہے، اور ان کی پوری تشریح بتائی گئی ہے کہ یہ جو آتے ہیں ایسے جتنے بھی علامتیں آتی ہیں ان کو کیا کیا کرنا ہے، ٹھہرنا ہے یا نہیں ٹھہرنا ہے، ٹھہرنا ضروری ہے ٹھہرنا ضروری نہیں ہے، مطلب تو نہیں بگڑے گا، یہ ساری تفصیل یہاں پر اس سبق میں آج دی گئی ہے۔ ہم نے جو پڑھا اس میں تو یہ بہت اہم سبق ہے، اس کو خوب مشق کریں، یاد رکھیں، اور اس کا اسکرین شاٹ لے کر کے اپنے پاس رکھیں اور پھر بار بار مشق کریں، تو اس سے بھی آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر آپ اردو جانتے ہیں تو، نہیں تو پورا ویڈیو واچ کریں تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب آگے ہمارا ایک سبق باقی ہے 27 کا، اجرائے قواعد۔ یہ سبق اس میں جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے انہیں کو لوٹایا جائے گا، اور اس میں سارے وقف وغیرہ جتنی بھی علامتیں ہیں ان کو پڑھیں گے، اور جتنے بھی ہم نے پیچھے پڑھے ہیں ان کی اجرا ہوگی اس میں۔ اور آگے تختی نمبر 28 کلمات اسلام ہے، کلمے اور پھر حمد، کلمہ توحید اور استغفار، کلمہ سید الاستغفار وغیرہ، یہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل، پھر اذان و اقامت کے کلمات ہیں، اور یوں ہمارا قاعدہ انشاءاللہ بہت جلد مکمل ہو جائے گا۔ تو آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ ہر کلاس کو اچھے طریقے سے دیکھیں، اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے تو پلیز کمنٹ کر کے بتائیں، تاکہ ہم آپ کے کمنٹ دیکھ کر کے اس پر ویڈیو بنا سکیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔